پیر میرا لاسانی ہے اور غوث میرا جیلانی ہے جی، اور غوث میرا جیلانی ہے، میں تیرا مرید ہوں دیوانہ، شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین ومن احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہم کو پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو آج حضور پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل کو سننے کے لیے ہم اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، ہر سال کی طرح اس سال بھی اس مسجد کے اندر پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ آج اور کل پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر مختصراً آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ مکمل طور پر 2 دن میں تو ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی زندگی مبارکہ کے ایک ایک پہلو کو لے لیا جائے تو ایک ایک پہلو بیان کرتے ہوئے وقت نکل جائے گا، لیکن وہ پہلو مکمل طور پر بیان نہیں کر پائیں گے۔ ایسی آپ کی زندگی مبارکہ کے ایک ایک پہلو کے اندر بہت ساری باتیں ہم کو ملتی ہیں، اور سب سے پہلے بنیادی باتیں بھی ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج کل جو ماحول چل رہا ہے، یہ اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟
سیدھا سیدھا نماز پڑھو کامیابی مل جائے گی، اللہ نے مال و دولت دیا ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لو، مال و دولت دیا سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دو، صدقہ خیر و خیرات کرتے رہو، ذکر و اذکار کر لو، اللہ کے کلام کو پڑھ لو، بس کامیابی مل جائے گی۔ اسلام کو چند چیزوں میں جہالت کی وجہ سے محدود کر دیے۔ اسلام کیا ہے؟ بس انہی چند گنی چنی چند چیزوں کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور جیسا ہی اللہ والوں کی بات آتی ہے تو الحمدللہ دنیا میں چاہنے والے بھی ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں ایسا ڈال دیا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے، یہ کیوں ذکر کرنا، یہ اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات کو ڈال دی جا رہی ہے۔ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر دلائل بھرپور ہے، لیکن اب وہ دلائل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کا وقت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اولیاء کے سردار کا ذکر کرنے جانا ہے۔ اولیاء کے سردار کا ذکر کر کے ہم اپنے آپ کے گناہوں کو معاف کرانا ہے۔ چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ذکر الانبیاء عبادہ وذکر الصالحین کفارۃ للذنوب۔ اس حدیث پاک کو سیدی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جن علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب انوار احمدی کے اندر بھی اس حدیث پاک کو آپ نے نقل فرمائی، جس حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا تمہارے لیے عبادت ہے۔ اب تک ہم ذہن میں کیا سمجھ بیٹھے تھے؟ فرائض یہی عبادت ہے، اور پھر سنت و نوافل، پھر اس کے اندر بھی ہم اپنے ذہنوں میں فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے، ہر انسان اپنے اپنے حد تک کچھ حدیں بنا چکے ہیں، اس کے حد تک اس کو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انبیاء کے اندر سارے پیغمبر آ گئے، کسی بھی پیغمبر کا آپ ذکر کرو تمہارے لیے کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب تم کو عطا فرماتا ہے جب تک ان کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، جب تک ان کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے زندگی کے واقعات، ان کے احوال، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح سے آزمائشیں تھی اس کا ذکر ہو، آپ کی زندگیوں کے خوشحالی کا ذکر ہو، یا پھر تندرستیوں کا ذکر ہو، جو بھی ذکر ہو آپ کرتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ذکر کرنے کی وجہ سے آپ کے نام اعمال میں، عبادت میں اللہ تعالیٰ شمار کر لیتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں، جب بندے ان کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نیکوکار بندوں پر اپنا خاص فضل و کرم تو ایسا فرماتا ہی رہتا ہے، لیکن ان کا ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم کن کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں؟ نیکوکار ہی نہیں بلکہ نیکوکاروں کے سردار، پیران پیر، روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ذکر کیوں کرنا، جو اعتراضات ہیں، یہ سارے اعتراضات کو ہٹانے کے لیے صرف میں ایک دلیل آپ کے سامنے رکھا، اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوبین بندوں کا ذکر اس آیت شریفہ میں کر رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ،
آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ والے، بے شک اللہ والے، ان کی شان ایسی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کسی قسم کا نہ خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، دونوں چیزوں سے بھی وہ مبرہ ہے، کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ تو وہ ہے بیٹھے بیٹھے اچانک ہمارے سامنے سانپ اگر آ جائے تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، بچھو اگر آ جائے تو ہم ڈر کر ہٹنے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں، موذی جانور آ گئے تو ہماری حالت یہ ہے کہ دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اللہ والوں، ان کی شان تو وہ ہے، اگر وہ بیٹھے ہیں تو بڑے سے بڑا جانور بھی اگر ان کے سامنے آ جائے تو ڈرنے والے نہیں ہیں، گھبرانے والے نہیں ہیں، خوف کھانے والے نہیں ہیں، ان کی شان وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان کو بیان فرما رہا ہے اور کیا ذکر کر رہا ہے؟ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں کسی چیز کے ضائع ہونے کی وجہ سے، چلے جانے کی وجہ سے وہ ان کے اندر رنج و ملال بھی نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی غم پیدا نہیں ہوتا۔ دو الگ الگ چیز ہے، ایک خوف ڈر، ایک حزن۔ حزن کہتے ہیں جس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، یعنی جو گزر گئے، مثال کے طور پر کسی کے اولاد کا انتقال ہو گیا، کسی کے مال چلا گیا، کسی کا کچھ نقصان ہو گیا، تو یہ جتنے بھی چیزیں جو ہو گئے تو اس کا جو رنج و ملال انسان کے اندر ہوتا ہے، اللہ والوں کو وہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ہر آن ہر گھڑی اسی تصور میں رہتے ہیں، اولاد اگر چلی جائی، مولا یہ تیری دی ہوئی امانت تھی، تو ہی لے لیا، تیرے پاس بلا لیا، ہم اس پر بھی شکر گزار ہے کہتے ہیں۔ مال اگر چلے جائے تو یہی کہتے ہیں کہ مولا یہ مال تو ہمارا کیا، تیرا دیا ہوا مال ہے، اب تو ہی سے چھین لیا، تو ہی سے لے لیا یا ضائع کر دیا۔ تو کوئی انہیں حزن و ملال، رنج و غم کچھ نہیں ہوتا، جو بھی تھی مولا کی طرف سے تھی، مولا نے اسے لے لیا، یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ تو بالکل الٹا ہے۔ تو الغرض معزز سامعین کرام، اللہ والوں کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ادا ہوتی ہے، اللہ والوں کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی ذکر کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور احادیث کے اندر بہت ساری ایسی روایتیں کتب احادیث کے اندر بھرپور ہے، ان سے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر ان کے ساتھ رکھتا ہے۔ صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں، پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی رسول آ کر عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ صحابی رسول سوال عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کب واقع ہوگی، کب آئے گی، کب قائم ہوگی؟ حضور علیہ السلام جواب ارشاد فرما رہے ہیں، ما اعددت لها، تم نے ان کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے تعلق سے پوچھ رہے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کیا تیاری تم نے کیا؟ وہ صحابی رسول عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ ما اعددت لها، میں نے اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن یا رسول اللہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں، کوئی تیاری میں نے نہیں کی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انت مع من احببت، سنو تمہارے لیے خوشخبری ہے، جن سے تم محبت کر رہے ہو، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ساتھ تم کو رکھے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں، جن سے تم محبت کر رہے ہو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ محبت کی وجہ سے، وہ محبت کے صلہ اللہ تعالیٰ تم کو ایسا دے گا، وہ محبت کی جزا اللہ تعالیٰ ایسا دے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں تم کو رکھے گا۔ تو مصطفیٰ سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال، ہمارا ایمان اس لائق نہیں ہے جنت میں جا کر بھی مصطفیٰ کا ہم دیدار کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا
ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی محبتوں کی وجہ سے انہی کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں سے محبت کرنا، اللہ والوں سے محبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے دامن میں جگہ نصیب کرے گا۔ اللہ والوں سے محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کے ذکر کے تذکرے سننا، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بخشش رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دارین کی کامیابی رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب یہ اللہ والوں کا مشن کیا ہے وغیرہ یہ تمام تفصیلات ہے۔ اب ہم کچھ مختصر پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنتے ہیں، پھر اس کے بعد منصف سے بھی ہم تفصیلی خطاب کو سنیں گے۔ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس ہستی مبارک کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی خود پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہے اسے بیان کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو جو جو نعمتیں عطا کی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اس کو بیان فرمائیں۔ رب کی نعمتیں جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ بیان فرمائیں۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، ہر ولی کسی نہ کسی پیغمبر کے نقش قدم پر ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آسان لفظوں میں میں آپ کے سامنے کہتے چلوں، ان کا عکس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ ان کے اندر جو کمالات ہے اللہ تعالیٰ اس کی خیرات ان کو عطا فرماتا ہے۔ جو ان کے اندر خوبیاں ہیں، جو ان کا عکس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے وہ کمال عطا فرمایا ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ میں مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہوں، تو آپ یہ بتا رہے ہیں اللہ نے مجھے ایسا نوازا، ایسا کرم فرمایا، مصطفیٰ کا عکس مبارک اللہ نے مجھے عطا فرمایا، وہ کمالات کی خیرات اللہ نے مجھے عطا فرمایا، وہ خوبیوں کا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے آپ کو جو سراپا رحمت بنایا ہے وہ رحمتوں کی خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو ہم کہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ و عرفہ ہوگا؟ اب وہ کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے آپ ہی کی زبان سے ہم سنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں نقش قدم پر ہوں، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب آئیے دونوں کی زندگی مبارکہ ہم رکھتے ہوئے چلے۔ ایک طرف حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ آپ مطالعہ کرتے چلے جائے، ایک طرف پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ آپ مطالعہ کرتے چلے جائے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہو بہو دونوں کی زندگی مبارکہ ملتی جھلتی نظر آتی ہے۔ ایک طرف رسول اعظم، ایک طرف غوث اعظم۔ اب زندگی مبارکہ دیکھا جائے ہو بہو بالکل ملتی جھلتی نظر آتی ہے، اور کیوں نہ ہو خود پیران پیر بیان فرما رہے میں انہی کے نقش قدم پر ہوں۔ تو ایک دو کمال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر کئی کمالات کو آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ کے آبا و اجداد، آپ کے خاندان مبارک جن جن صلبوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ سارے کے سارے موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کلام مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے 19ویں پارے کے اندر، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل پایا، یعنی آپ جن جن صلبوں سے تشریف لا رہے تھے وہ صلب ایسے تھے، ہر کوئی سجدہ کرنے والے تھے، وہ بت کے سامنے ماتھا ٹھیکنے والے نہیں تھے، رب کائنات کے آگے سر جھکانے والے تھے۔ ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وہ سجدہ کرنے والوں میں ہم نے آپ کو منتقل پایا۔ نسب کی پاکیزگی، وہ طہارت اور ان کا کفر و شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے، ہر قسم کی برائیوں سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور وہ سب کے سب موحد تھے۔ اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرما رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل پایا۔ اب پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبا و اجداد، وہ کیا آبا و اجداد تھے ماشاءاللہ معزز سامعین اکرام، ایک ایک کی زندگی مبارکہ آپ دیکھتے چلے جائے۔ میں پورا خلاصہ اگر آپ کے سامنے 2 لفظوں میں بیان کرتے چلو، آپ کے خاندان مبارک میں اوپر تک نسب دیکھ لیا جائے، سب کے سب بڑے بڑے اللہ والے تھے۔ آپ کے دادا جان، آپ کے نانی جان، آپ کی پھوپھی جان جتنے تھے سب کے سب اور ایسے اللہ والے تھے۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار سے نسب کو دیکھا جائے تو امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہوا نظر آتا ہے، آپ حسنی ہیں، اور والدہ محترمہ سے دیکھا جائے تو آپ حسینی ہیں، تو حسنی اور حسینی دونوں خاندان سے آپ کو نسبت ہے۔ اور معزز سامعین اکرام، ہر کوئی وقت کے بڑے بڑے اللہ والے تھے۔ آپ کی بھوبی جان بڑا مشہور واقعہ ہے، مختصر آپ کے سامنے بیان کر دو۔ آپ کے زمانے میں قحط سالی ہو گیا، لوگ پانی کے لیے پریشان ہو گئے، آسمان سے بارش نہیں برس رہی ہے، کھیت سوکھ رہے ہیں، جانور پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں۔ صبح نے مشورہ کیا کہ کرے تو کیا کرے؟ لوگوں نے مشورہ دیا، جو متقی پرہیزگار لوگ تھے کہنے لگے کہ چلو فلاں جگہ پر ہم جائیں گے، ایک مائی رہتی ہے، متقیہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، راکیہ ہے، ساجدہ ہے، وہ نیک اللہ والی بندی ہے، ان کے پاس جا کر ہم دعا کرا لیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توسط سے ہم پر بارش کو نازل فرمائے۔ سب مل کر جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جان ہے۔ جا کر سب عرض کرتے ہیں اے مائی ہمارے لیے دعا فرما دے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیت سوکھ رہے ہیں، جانور پیاس کے مارے بلبلا رہے ہیں، اگر اسی طرح سے اگر رہیں گے تو جانور پورے مر جائیں گے، ہم بھی بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، ہماری یہ حالت ہو رہی ہے۔ تو آپ کا انداز دیکھیں معزز سامعین اکرام، آپ گھر سے باہر تشریف لاتی ہے، لا کر آنگن میں جھاڑو دے دیتی ہے، آنگن میں جھاڑو دیتی ہے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ دعا فرمائے۔ آپ کا انداز کیا ہے؟ جھاڑو دے رہی ہے۔ دعا سے جھاڑو کو کیا تعلق؟ ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے، اور اگر اعتراض کرنے والے تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے اس کو کیا تعلق حضرت، لیکن عقیدت مند سمجھ جاتے یہاں زبان نہیں ہلانا، عقل کو نہیں چلانا، بس آمنا صدقنا کہنے کا معاملہ ہے، بس قبول کر لینے کا معاملہ ہے۔ ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں، سمجھنے کے لیے ہمارے پاس عقل نہیں ہے۔ جھاڑو دے کر رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ مولا زمین کو صاف کرنا میرا کام تھا، میں نے آنگن کو صاف کر دیا، اب چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے تو اس پر چھڑکاؤ کر دے۔
یہ الفاظ ادا فرما دیے ہیں، جتنے بھی لوگ دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ابھی لوٹے بھی نہیں، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، سب بھیگتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو یہ کن کا خاندان ہے؟ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے۔ عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نانا جان ایسے ولی کامل تھے، مستجاب الدعوات تھے، آپ کی سیرت میں آتا ہے، یعنی جو بھی دعا آپ کر دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا۔ اور کسی بندے سے بڑی بڑی کتب کے اندر آتا ہے، کسی بندے سے آپ اگر ناراض ہو جاتے، بہجت الاسرار وغیرہ کتابوں کے اندر آتا ہے، تو اللہ بھی اس بندے سے ناراض ہو جاتا، اور جس بندے سے آپ خوش ہو جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازشات اس بندے پر ایسا ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے انعام و اکرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتا۔ اور اللہ نے آپ کو ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ آئندہ ہونے والی کئی خبروں کو آپ دیا کرتے تھے، یہ کام مت کرو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ کام کرو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کئی لوگ آ کر آپ سے مشورہ کرتے، فلاں قافلے میں تجارت کو ہم تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، مال لے جانا چاہ رہے ہیں، کیا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے؟ آپ مراقبہ کرتے ہوئے جواب دیتے، اس میں مت جاؤ تمہارے لیے نقصان ہوگا، یہاں چلے جاؤ تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ لوگوں کا بیان ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں، ہم اسی طرح سے چلے جاتے تو ہمارے لیے فائدہ ہوتا۔ تو اللہ نے آپ کو وہ فراست اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا، وہ نگاہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا۔ اسی لیے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرد مومن کی نگاہ کا یہ عالم ہوتا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ان کی فراست، ان کا دیکھنا ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، واقعات تو بڑا مشہور ہے، میں واقعے کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ بارہا آپ سن چکے ہیں، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سید موسیٰ، آپ کا اسم مبارک ہے ابو صالح، آپ کی کنیت ہے، کنیت کہتے ہیں۔ اب میں مختصر خلاصہ آپ کے سامنے کر دوں آسان لفظوں میں۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ ان کی اولاد کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو بلایا کرتے تھے۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا، جیسا کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حافظ قرآن ان کا نام نہیں ہوتا، ان کے اندر اللہ نے جو کلام اللہ کو محفوظ رکھا اس وجہ سے ان کو حافظ صاحب کہتے ہیں۔ اس کے ترجمے و مفاہیم کو قرآن اور احادیث کو اگر پڑھیں گے سمجھیں گے تو عالم دین کہتے ہیں، عالم ان کا نام نہیں ہوتا۔ تو لقب الگ ہوتا ہے، کنیت الگ ہوتی ہے۔ تو کنیت کسے کہتے ہیں؟ ان کے جو اولاد ہوتے ہیں وہ ان میں سے خاص طور پر جو بڑے ہوتے ہیں ان سے ان کا نسب، ان سے ان کی نسبت کرتے ہوئے ان کو پکارتے ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو لوگ کہتے ہیں ابو الحسن، اے ابو الحسن، تو آپ بیان فرماتے ہیں مجھے ابو تراب سے پکارو، اس لیے کہ مصطفیٰ کا یہ دیا ہوا لقب ہے، اس لیے مجھے یہ لقب پسند ہے۔ ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مٹی کے ڈھیر پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جگاتے ہوئے کہتے ہیں اے ابو تراب، اے مٹی والے۔ وہ مصطفیٰ کی زبان مبارک سے وہ لقب نکلا تو آپ نے اسی لقب سے سارے لوگوں کو بلانے کے لیے بھی کہا اور اپنے آپ کو اسی سے آپ مشہور کر رہے ہیں۔
تو یہ بعض کنیتیں الگ الگ ہوتی ہیں جو مصطفیٰ جن کو عطا فرما دیے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ، آپ کا نام نہیں ہے بلی والے، آپ آستین میں بلی کے بچے کو رکھ کر لاتے ہیں، مصطفیٰ دیکھ کر مسکرا کر کہتے ہیں اے ابو ہریرہ، اے بلی والے، آپ کا نام وہ نہیں ہے، مصطفیٰ کی زبان مبارک سے نکلا، ساری دنیا میں اپنے آپ کو اسی نام سے آپ نے مشہور کر لیا۔ تو بعض کنیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے مختصر یہ عرض کر رہا ہوں کہ کنیت جو ہوتی ہے تو اس طرح سے کنیت ہوتی ہے۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح آپ کی کنیت ہے، آپ کا اسم مبارک سید موسیٰ ہے، اور یہ جنگی دوست آپ کا لقب ہے۔ ہر ایک کی وجہ تسمیہ الگ الگ ہے، بیان کرنے کے اتنا وقت نہیں ہے، صرف میں اشارہ یہ دے رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا، سیب پانی سے بہتا ہوا آیا، بھوکے پیاسے تھے، سیب لے لیے، کھا لیے۔ کئی بار آپ نے واقعہ سنا، دل میں خیال آتا ہے میں سیب تو کھا لیا، اب اسے کیسے معاف کراؤ؟ سیب کہاں سے آ رہا تھا اسی طرف سے آپ جانے لگے اور جاتے ہوئے کئی دور پر کئی جھاڑ نظر آنے لگے، اس کے ٹہنیاں پانی پر جھکے ہوئے نظر آنے لگے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہیں سے گرتا ہوا یہ سیب آیا جس کو میں ان کے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا، اور میں ان کا قصور معاف کرانا چاہتا ہوں۔ سیدھا چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض گزار ہوتے ہیں میں آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے پانی میں بہتا ہوا آیا، میں کھا لیا، میرے قصور کو معاف کر دیجئے۔ آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ وقت کے بہت بڑے ولی، ابھی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا مستجاب الدعوات، جو بھی دعا کرتے آپ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا، اور آئندہ کی خبروں کا اللہ نے آپ کو الہام کے ذریعے معلوم کرا دیتا تھا، اور آپ جس سے راضی ہو جاتے اللہ تعالیٰ کی انعامات اس بندے پر ہوتے تھے۔ ایسے وقت کے پائے کے بڑے ولی کامل آپ دیکھ لیے، یہ مرد مجاہد عام انسان نہیں ہے، یہ مومن کامل ہے، یہ مرد مجاہد جو اپنا الخوف خدا دل میں رکھنے والے، اپنے قصور کو معاف کرانے کے لیے شرعی اعتبار سے اس کا کوئی مواخذہ ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اعلیٰ تقوی کے معیار کو اختیار کرتے ہوئے آپ یہاں پر آئے۔ اب یہ مرد مومن کو کیوں نہ ہو میری خدمت میں رکھ کر اور سنوارو اور نکھارو، ان کو اور روشن کرو۔ آپ نے شرط لگا دی 12 سال تک میرے باغ کی خدمت کرنا، بعضوں میں 10 سال 12 سال، بہرحال سالوں کے اندر اختلافات کے ساتھ روایات بیان ہوئے ہیں، بہرحال کتنے بھی اگر ہو جائے، مثال کے طور پہ 1-2 سال بھی اگر ڈال لے تو کیا کم ہے؟ ایک سے معاف کرانے کے لیے 2 سال خدمت کرو اگر کہہ دے تو کیا یہ معمولی بات ہے؟ لیکن وہ خوف خدا رکھنے والے راضی ہو گئے، اب وہ 10 سال 12 سال جو بھی تھا آپ نے خدمت کر لیے، خدمت کرنے کے بعد اب آ کر عرض گزار ہونے لگے کہ اب تو اجازت ہے، اب میں جاؤں؟ نہیں، اور ایک شرط ہے، وہ شرط کو قبول کریں گے تو تب جانا۔ وہ شرط کیا ہے؟ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، بہری ہے اور معذور ہے، للی ہے، یہ 4 عیب ان کے پاس ہے، ان سے اگر تم شادی کرو گے تو تمہارا قصور معاف ہوگا۔ آنکھوں کی اندھی، سنائی نہیں دیتی، ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتی، پیروں سے معذور ہے، لے کر کیا کریں گے؟ لیکن آپ نے خوف خدا میں شرط قبول فرما لی، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد جیسا ہی آپ اندر پہنچتے ہیں، جتنے یہ آپ بیان فرما رہے اس کے بالکل خلاف ہے، آنکھوں سے دیکھ سک رہی ہے، جو کہے تو وہ سن سک رہی ہے، الحمدللہ ہاتھ پیر سب کچھ سلامت ہے، فوری باہر آ جاتے ہیں۔ آ کر عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتے ایک سیب کی قیمت چکانے اتنے سال ہو گئے، اب اگر میں پھر سے اگر میں اندر جاؤں گا، پھر میں اگر پھر نہ جانے پھر کتنے سال مجھے اور مشقت
پڑھنا پڑے گا. فوری آپ غلطی سے کہیں میں دوسرے مقام پر تو نہیں آیا, فوری آپ باہر آ جاتے ہیں اور آ کر عرض گزار ہوتے ہیں تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی سے مراد حقیقی اندھی نہیں, میں نے اندھی اس لیے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا وہی وہ چلتے ہوئے بچپن سے آ رہی ہے, اور جن جن کاموں سے, جن جن فاحیات اور وحشت باتوں سے, جتنے بھی گالی گلوچ وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو نامناسب چیزوں کو سننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا, بچپن سے لے کر آج تک وہ کبھی اس کے کان میں وہ آواز نہیں گئی, وہ ہر ایک سے بچتے ہوئے رہی ہے, اور کبھی غلط جگہ پر وہ قدم نہیں ڈالی, اور کبھی غلط چیز کو وہ ہاتھ نہیں لگائی. تو یہ خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں. میں نے تمہیں اس لیے ایسے انداز سے میں نے تمہارے سامنے بیان فرمایا. تو آپ خوش ہو جاتے ہیں جب عقد نکاح ہوتا ہے تو دونوں کا ملن ہوتا ہے. پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. غور کرے معزز سامعین کرام, مصطفیٰ کا گھرانہ, سارے سجدہ کرنے والے, پیران پیر کا گھرانہ, ہر ایک ولیاں ہے, جتنے بھی خواتین ہیں سب ولیاں ہیں, جتنے بھی مرد حضرات ہیں سب وقت کے بڑے بڑے ولی ہیں, ایک سے ایک کامل ولی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اور آگے بڑھتے چلے جائے, صرف ایک 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا, توجہ حاضر رکھیے گا. پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام, مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیا ماجرا دیکھنے میں آیا؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے, ایک ایک پیغمبر آتے, آ کر خوشخبری دیتے, اے آمینہ مبارک ہو, تمہارے بطن سے یعنی تمہارے پیٹ سے رحمت للعالمین تشریف لانے والے ہیں. پھر پیغمبر آتے, ایک ایک مہینے میں, بعض روایتوں میں آتا ہے ایک ایک مہینے میں ایک ایک پیغمبر آتے جاتے اور بشارت دیتے چلے جاتے, اے آمینہ تمہارے لیے مبارک ہو, شفیع المذنبین تمہارے بطن اطہر سے تشریف لا رہے ہیں, رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں, دو جہاں کے سردار تمہارے بطن سے تشریف لا رہے ہیں. یہ ساری خوشخبریاں دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اب یہاں یہ معاملہ, یہاں پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار بیان فرما رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے اور لا کر یہ خوشخبری دے رہے ہیں, سنو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایسا لڑکا عطا فرمائے گا جو ولی ہوگا, اور وہ میرا بیٹا ہے. اور اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں, وہ ولی, وہ لڑکا میرا اور خدا کا محبوب ہے. محبوبیت کی سرٹیفکیٹ پیدائش سے پہلے دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ وہ بچہ, وہ ولی, وہ لڑکا میرا بچہ ہے, اور وہ بچہ عام بچہ نہیں ہے, وہ بچہ خدا کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے. اس کے بعد مصطفیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا مقام قریب ایسا عطا فرمائے گا جیسا میرا مقام تمام انبیاء اور مرسلین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ رکھا ہے. سارے اولیاء میں ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ رکھے گا. اسی لیے شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان اسی پس منظر کو ایک شعر میں ذکر فرماتے ہیں, غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم کا اولیاء میں ایسا مقام ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام پیغمبروں میں ہے. مصطفیٰ بشارت دے رہے ہیں, وہاں انبیاء آ کر, یہاں رحمت للعالمین آ کر, اور پھر اس کے بعد آپ کے والد بزرگوار بیان فرماتے ہیں, ایک ایک پیغمبر آ کر خوشخبری دے رہے ہیں. یہاں کیا ہے, پیغمبر آ کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
خوشخبری دے رہے ہیں. یہاں پر پیغمبر آ کر خوشخبری دے رہے ہیں, اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تمہارے لیے مبارک ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسا لڑکا عطا فرما رہا ہے کہ وہ لڑکے کی شان یہ ہے, صحابہ انبیاء کو چھوڑ کر اولین و آخرین یعنی جو پہلے اولیاء گزر چکے ہیں اور آئندہ آنے والے ہیں, وہ سب کے کاندھوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا. اس شان کے ساتھ وہ دنیا میں تشریف لانے والے ایسی شان والے ولی ہیں. اللہ اکبر. معزز سامعین کرام, اور ذرا غور کرے, انبیاء آ کر یہ خوشخبری دے رہے ہیں, تمام پیغمبروں کے بعد, تمام صحابہ کے بعد, جتنے پہلے گزر چکے بعد میں گزر چکے, سب کے کاندھوں پر آپ کا قدم مبارک ہوگا. یعنی آپ کی شان و عظمت رفعت اللہ نے ایسا بلند فرما دی. اس کے بعد معزز سامعین کرام, پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے, اللہ نے مجھ پر ایسا کرم کیا, نکیلے پتھروں پر جب میں چلتی وہ نکیلے پتھر مجھے نقصان نہیں پہنچاتے, وہ موم کی طرح نرم ہو جاتے, مجھے چبھتے نہیں. پانی سینچنے کے لیے جب میں کنویں کے پاس چلی جاتی خود بخود پانی اوپر آ جایا کرتا, مجھے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی, مجھے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, پانی خود اوپر آ کر یہ عرض کرتا ہے زبان حال سے, مجھے لے لو, میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. اب یہاں ایسے معجزات مصطفیٰ کے ظاہر ہو رہے ہیں. یہاں پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ بیان فرماتی ہے, میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی اور میں نماز کے اندر جلدی کر رہی تھی. یعنی میں نماز پڑھ رہی تھی, نماز پڑھتے ہوئے کچھ جلدی کر رہی تھی, جلدی سے میں نماز سے فارغ ہونا چاہ رہی تھی, تو میں جلدی میں نماز ادا کر رہی تھی. تو میں نے اپنے کانوں سے سنا یہ آواز آ رہی ہے, اے امی جان اللہ کی عبادت اطمینان کے ساتھ کرو. میں دنگ رہ گئی, مجھے ماں کہہ کر پکارنے والے کون ہیں, مجھے یہ کہنے والے کون ہیں اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرو, اللہ کی عبادت ہے جلدی مت کرو. تو میں غور کرنے پر مجبور ہو گئی, تو میں غور کرنے پر پتا چلا یہ آواز کہیں اور جگہ سے نہیں آ رہی ہے, میرے ہی بدن سے مجھے آ رہی ہے, اے امی جان اللہ کی عبادت اطمینان کے ساتھ کرو. معزز سامعین کرام, کیا کیا خوشخبریاں ہیں معزز سامعین کرام, غور کرتے چلے جائیں. صرف مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور ایک بات معزز سامعین کرام, پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. یہاں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے, اللہ تعالیٰ نے سارے عرب کے اندر جتنے بھی خواتین حاملہ تھی اللہ نے سب کو لڑکے عطا فرمایا. پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. تاریخ کی معتبر کتابوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جتنے بھی عورتیں حاملہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرینہ اولاد عطا فرمایا, مرد بچے عطا فرمایا. یہاں بھی بچے تمام کے تمام, یہاں بھی بچے تمام کے تمام. کیوں؟ راز کیا ہے معزز سامعین کرام؟ کیا معاذ اللہ لڑکیوں کی پیدائش منحوس ہے؟ نہیں. لڑکیوں کی پیدائش کا مقام کیا ہے, ان کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا کیا ہے, وہ ساری چیزیں مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں. لیکن یہاں حکمت کیا ہے؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے, سارے کے سارے وہاں کے عرب کے اطراف و اکناف ساری دنیا کے اندر جتنے بھی عورتیں حاملہ تھی اللہ نے سب کو لڑکا عطا فرمایا. اس لیے عطا
خوشی سے محروم نہ ہو. میرے حبیب کی آمد ہے، کوئی گھر خوشی سے محروم نہ ہو. کیونکہ وہ دور کے اندر ایسا جہالت کا دور تھا، لڑکی کی پیدائش اگر ہو جائے تو منحوس سمجھتے تھے. لیکن وہ دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اب ایمان والے تو ایمان والے، جو کفر میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، ان کے گھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں دیکھنا چاہا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو لڑکا عطا فرمایا. اور یہاں پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے، سب کو لڑکے عطا فرمایا. وجہ کیا ہے؟ تو وجہ ساتھ میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لڑکے عطا فرمایا اور پیران پیر کے فیضان سے ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم کرنے کے لیے، ان کے توسط سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام و مرتبہ معلوم کرانے کے لیے، ان کی شان و عظمت معلوم کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لڑکے کو ولی کامل بنا دیا. ہر لڑکا معمولی بچہ نہیں تھا. پیران پیر کی پیدائش کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لڑکے کو ولی بنا دیا ہے. معزز سامعین کرام، بہت ساری باتیں ہیں لیکن اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کیا. انشاءاللہ تعالیٰ مول صاحب سے بھی سنیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو پیران پیر کے علمی روحی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ.